کائنات کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ کئی صدیوں تک ان کے نام روشن رہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے تا قیامت تک روشن رہیں گے۔ انہی ہستی میں سے ایک ہستی کا نام امام حسین ہے۔ امام عشق و محبت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام الشہداء، سید الشہداء، امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ مصطفیٰ کو اتنا پیار اور ان کو مصطفیٰ سے بڑا پیار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کو اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے، کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں ڈالتے۔ یار محبت کا انداز دیکھے، دنیا میں بڑے نانے ہوں گے، بڑے نواسے ہوں گے، پر نہ کائنات میں حسین جیسا نواسا ہے، نہ کائنات میں محمد کی ذات جیسا نانا ہے۔ جن کی شانوں میں قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت پاک ہے، مرج البحرین، پہلے بھی سنی ہے آپ نے، یہ بات ہی ایسی ہے کہ بندہ بار بار اس کو کرے، مرج البحرین۔ فرمایا جب دو دریا ملتے ہیں، امام زرقانی اس روایت کو نقل کرتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام زرقانی کہتے ہیں مرج البحرین، جب دو دریا ملتے ہیں اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے موتی اور مونگا جو نکلتا ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور الصواعق المحرکہ کتاب کے اندر یہ بات نقل کی گئی، انہوں نے کہا یہ جو مرج البحرین ہے، یہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ان دریاؤں سے مراد ایک دریائے شجاعت علی کی ذات ہے، دوسرا دریائے عصمت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ آگے جملے پہ اگر نہ بولے تو آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا جو ان کے اندر سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں، ایک امام حسن ہے، دوسرا امام حسین ہے۔ ایک امام حسن ہے، دوسرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پتہ نہیں ہماری قوم نے کب کس پہ بولنا ہے۔ اگر ذکر نواسہ رسول پہ بھی نہیں بولنا، وہ ذکر نواسہ رسول جن سے میرے آقا فرماتے ہیں میری نسل چلی ہے، میرا نسب چلا ہے۔ کون؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خاتون جنت، کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو فاطمہ سے اتنا پیار کہ جب فاطمہ آتی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے کہ کون؟ فاطمہ، وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، کہ کون؟ فاطمہ الزہرا، جن کو کئی نسبتیں ملتی ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ جن کے سر کے بالوں کا حیا اللہ کے آسمان کا سورج بھی کرتا ہے۔ کون؟ فاطمہ، کہ جو اتنا لمبا سجدہ کرتی ہیں کہ رب کائنات کو کہتی ہے مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جب فاطمہ الزہرا اس مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہیں تو پھر پتر امام حسین جیسا ہی پیدا ہوا کرتا ہے، حسین جیسا ہی پیدا ہوتا ہے۔ سامعین و حاضرین یاد رکھیے گا، کون حسین؟ جس کے کان میں اذان مصطفیٰ دیتے ہیں، لیکن جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، جملہ دے رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر نماز کے اندر درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ تو نماز پڑھ
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے اور ان کے رتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو بندے کی نماز کامل ہی نہیں ہوتی ہے۔ کون؟ حسین، کہ جس کے کان میں اذان میرے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ آج کوئی سید زادہ، کوئی بہت بڑا آلہ، کوئی پیر، کوئی ولی کامل اگر اذان دے نا تو بچہ بھی بعد میں جب اس کو بتایا بڑا خوش ہوتا ہے، گھر والے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے بچے کے کان میں اذان کس نے پڑھی ہے؟ وہ فلاں صاحب نے پڑھی ہے، فلاں پیر صاحب نے پڑھی ہے۔ یار جس کے کانوں میں پیر صاحب اذان دیں وہ تو بڑی شان والا ہے، تو جس کے کانوں میں امام الانبیاء اذان دیں۔ پھر حق یہ بنتا تھا کہ اذان مصطفیٰ نے دے دی ہے، سجدہ امام حسین ایسا کرتے کہ کائنات میں کوئی اور اس طرح کا سجدہ نہ کر پاتا۔ تو سامعین اور حاضرین، علی پاک سے روایت ہے، علی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں ہوں گا۔ اچھا، یہاں پر جو فضائل ہے نا وہ اس سے مراد ہے کہ نبی کے بعد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سے پہلے یہ چلے جائیں گے، حضور سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا جو قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ میں علی ہوں گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد میری بیوی فاطمہ ہوگی۔ فرمایا پھر اس کے بعد ان دونوں کے بیٹے یعنی حسن اور حسین ہوں گے۔ فرمایا پھر ان کے بعد ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ چھوٹی بات ہے، جب امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آتے ہیں نا تو مصطفیٰ کو چاہ چڑھ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ پڑھیے پھر، گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ ہے، نبی پاک نو چاواں چڑیاں، حورا مل کے نیراواں کھڑیاں، نبی پاک نو چاواں چڑیاں، حورا مل کے نیراواں کھڑیاں، حورا مل کے نیراواں کھڑیاں، مصطفیٰ دے او نین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے۔ اور خوبصورت شعر، پاک نانا پاک بابا، پاک امی پاک بھائی، سبحان اللہ۔ تو ہمارے بولیے مٹھی ذرا اونچی بولو، ہاں ذرا، پاک نانا پاک بابا، پاک امی پاک بھائی، پاکاں دے او ماں بہن آ گئے، پاکاں دے او ماں بہن آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے۔ اور آئے سنی در علی دے، آ گئے حسین گھر علی دے، آئے سنی در علی دے، آ گئے حسین گھر علی دے، آ گئے حسین گھر علی دے، مرتضیٰ دے او چین آ گئے،
پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، گھر علی دے، گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے۔ سامعین و حاضرین، اور میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سبحان اللہ، مٹھا نہیں یار، تقریر کا ٹائم مک گیا ہے، بندے کوئی نہیں آنا، بارش ہے، سمجھنے جمعہ معاف ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا آل پاک دی محبت چ مر گیا وہ شہید تے مومن دی موت جاندا ہے، تے جیڑا او دا بغض لے کے مرے او کافر دی موت چلا جاندا ہے۔ تانوں ایک گل دا پتہ ہے، آج کل بڑا شور شرابہ چل رہا ہے، ساڈے سنیاں دے وچ یزید دے حامی آ گئے نے، یزید نو منن والے، وہ کہندے نے جی او دا کوئی قصور نہیں، او دی حکومت ضرور سی پر انہیں حکم نہیں دیتا، ثابت نہیں کیتو، ٹھیک ہے تے بھائی نہیں ثابت تے کوئی گل نہیں، تو او دے نال جانا ہے تے بس ٹھیک ہے۔ مینوں ایک گل دا پتہ ہے، اے سمجھ لو پوری تقریر دا لبے لباب دین لگا، دینا تو لوکاں دے سامنے چاہیے جڑے بہتے ہوندے، پر ہنے میں دے دین لگا۔ پوری تقریر دا لبے لباب کی ہے، مینوں بس ایک گل دا پتہ ہے، کیڑی گل دا؟ کہ جدوں کربلا ہوئی سی نا ادو دو ہی ٹولے بچے سن، ایک یزیدی ٹولہ بچیا سی، ایک حسینی ٹولہ بچیا سی۔ الحمدللہ اسی حسینیاں، سدھی بات ہے بھائی، سانو نہیں پتا وہ یزید انہوں نے کی دے گیا ہے، بلکہ میں اگر کہہ داں کہ اگر کسی نے برا نہ لگے، میں ویسے ایک جگہ تے پڑھیا سی تے برا لگ گیا سی، وہ کی سی کہ بغض بے شک مزید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے، حسین نالو جے تینوں یزید چنگا ہے تے پھر پیو دا نام بھی یزید رکھ لے، پھر رکھ لینا چاہیے نا۔ دیکھو اسی لوگ حسین نال پیار کرنے آتے اپنے پتران دے ناماں دے نال لکھنے آ، کوئی رکھ لیندہ محمد علی، کوئی رکھ لیندہ علی حسن، کوئی رکھ لیندہ علی حسین، کوئی کچھ رکھ دے۔ آج تک نہیں کدی ویکھیا کسی نے یزید دا نام رکھیا ہوئے۔ اگر تانوں محبت ہے تو پھر نہ رکھو نا۔ سانو تے پتہ ہے کہ یزید دے سامنے امام پاک دا ڈٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید اچھا نہیں تھا، ورنہ میرے کریم نبی کے نواسے کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس بادشاہت کی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کرسی کی۔ ارے جس کو رب کائنات نے جنت کی سرداریاں عطا کی ہوں اس کو دنیا کی دولت کیا چاہتی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا یار، کیا ضرورت پڑتی ہے ان کو؟ دنیا کی ضرورت ہے اس کو؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ یاد رکھیے گا 2 محرم الحرام نو 61 ہجری 2 محرم الحرام نو نبی پاک دا نواسا جدو اپنے گھروں چلے آئے نا تے پہنچے آئے تے پہنچن تو بعد آپ نے پوچھا کہ جنگل سے جا کے جگہ کیڑی ہے، اس جگہ دا نا کیے، تو آپ نو دسیا گیا کہ اس جگہ نو ارض ماریا کیا جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ہور بھی نہ ہے دا؟ جی حضور ادا نہ ہے ارض کرب و بلا۔ فرمایا بس پھر ادھر ہی ڈیرے لگا لے، یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، بس ڈیرے لگا لو۔ بس وہاں پر نہر فرات کے تقریباً چند میل دور آپ نے وہاں پر ڈیرا لگا لیا، اور پھر کیا ہوا کہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ کوئی پوچھتا بھی نہیں سی اس جگہ نو، لیکن امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں آباد کر دیتا۔ قیامت تک اس زمین کا ذکر کیتا جا رہا ہے۔
ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ, ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ اسلام رہ جائے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے نا، اس وقت 40 ہجری تھی۔ کتنی ہجری تھی؟ 40۔ اور اس وقت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 36 سال تھی۔ علی پاک کے بعد 21 سال بعد اور نبی پاک کے 51 سال بعد کربلا ہوئی ہے۔ کربلا کا میدان 51 اور 21 سال بعد لگا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت جو عمر مبارک تھی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن آپ کی عمر مبارک۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اتنی ضروری ہے، اتنا پیار ضروری ہے کہ یاد رکھیں ان کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جو شہادت امام حسین اور آپ کے رفاقا کی جو شہادت ہے نا، یہ ہمیں کچھ درس دیتی ہے۔ جس وقت امام پاک دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ بولیں تو صحیح یار، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو کیا درس دے کے گئے ہیں؟ علی پاک کو جب خنجر مارا گیا، اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر کو جب خنجر مارا گیا تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ تو میرے بھائی اتنے اعلیٰ لوگ ہمیں کیا بتا گئے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سامعین و حاضرین، میرے مصطفیٰ دا نواسا وہ ہے کہ رسول نانا بابا علی ہے۔ رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ اگلے جملے تے تھوڑی مرضی ہوں تساں کنج بولنا ہے۔ میں پہلا پڑھیا ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ تے جے تسی اجازت دیو تے پڑھیے اس شعر نو ذرا دوجے انداز دے نال، بولو حضرت سبحان اللہ۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین، سارے دی آواز نہیں، سارے پڑھو، اجے بھی پوچھنے، بچیو تھی بھی پڑھو نا، انج تے بڑا رولا پایا ہوندا تسی، اجے بھی پوچھنے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دیے، اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین۔ ہوں اگلا جملہ، حسینی گودے نبی چپلیا، اے تیسرا امام جھلیا، اے تیسرا امام جھلیا، پنج تن دا اے پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے اے پنج تن دا او پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین۔ ان خوبصورت شعر، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، بغیر دھڑ تو حسین بولے، شہیداں دیے ہو زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے
اجے بھی پوچھنا حسین کیے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت، میرے حال توجہ کرو یار، اے آؤندا جاندہ رہتا کام، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ارے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو سامعین و حاضرین، یہ کربلا ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ صرف کربلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سن لیا امام عقیل کے بچوں کی شہادت ہو گئی، فلاں فلاں ہو گیا، علی سرگر تیر لگ گیا، فلاں ہو گیا۔ میرے بھائی صرف یہ نہیں ہے، کربلا ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، آپ نے سنا ہوگا امام پاک نے علی اصغر نو چکیا، علی اصغر نو چک کے جناب انہوں نے سامنے لے کے جا کے انہوں نے کہتے جی انہوں تے پانی دے قطرہ دے دو۔ او بھائی یہ کیڑی شان بیان کرن دیا تو تے انج مطلب امام حسین نو اوتھے بیان کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ جویں پتہ نہیں کنے ک منگتے نے ہو، انہاں تے انہوں کی کہہ دینا ایک قطرہ پانی دا پلا دو تے بچے نے کی اٹھ کے کر لینا ہے۔ او خدا دے بندے، یہ شان حسین ہے۔ مجھے تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، پتہ نہیں آپ اس بات کو مانے کہ نہ مانے، مجھے تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے۔ ارے مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے؟ میں نہیں مانگتا تو انہوں نے اس طرح کیا۔ بھائی آپ اس نبی کے نواسے ہیں جن کی انگلی سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آپ اس کی اولاد ہیں جو ایڑیاں مارے تو آج بھی دنیا میں زمزم چل رہا ہے، آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جو مشکل کشا ہے۔ اگر حضور کے نواسے چاہتے تو فرات خود ان کے قدموں میں آ جاتا۔ جی امام حسین ترس رہے تھے پانی کو، او خدا کے بندے وہ نہیں ترس رہے تھے، فرات امام حسین کے لبوں کو ترس رہا تھا۔ حسین کا غم کچھ ہم بھی کم نہیں کرتے، پر سینہ پٹ کے ہم ماتم نہیں کرتے۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زنداؤں کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، میں تو ان کی نسل سے ہوں، چاہیے تھا یہ کام کرتا تو میں سب سے آگے لگتا، لیکن نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دین بچایا ہے مصطفیٰ کے ہمارے لیے۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یوں وعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گھر پاسباں نہ ہوتا۔ سامعین و حاضرین، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا صرف اور صرف اپنے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر۔